بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عام خبر نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مشرق وسط کی وہ سرزمین جسے تاریخ میں ارض شام کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی رپورٹس، تصاویر اور ویڈیوز نے ایک ہلچل پیدا کر دی ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں صدیوں پہلے بتایا گیا تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کے ایک علاقے میں تعمیراتی کام کے دوران زمین کے نیچے سے غیر معمولی نوعیت کی چیزیں سامنے آئیں، جنہیں بعض حلقے قدیم خزانے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ دریافت عام مٹی یا پتھر نہیں بلکہ قیمتی دھاتوں اور قدیم نوادرات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ان دعووں کی مکمل تصدیق ابھی تک کسی مستند عالمی ادارے نے نہیں کی، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس خبر نے عوامی ذہنوں میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ شام وہ خطہ ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کرام تشریف لائے، جہاں عظیم سلطنتیں ابھریں اور مٹ گئیں، جہاں جنگیں بھی ہوئیں اور امن کے دور بھی آئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے سامنے آنے والی ہر غیر معمولی خبر کو صرف ایک مقامی واقعہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مخصوص مقام پر کھدائی کے دوران زمین کا ایک حصہ بیٹھ گیا، جس کے بعد ایک زیر زمین جگہ ظاہر ہوئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں موجود اشیاء غیر معمولی طور پر قیمتی ہیں اور ان کی مقدار عام تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض لوگ اسے قدیم رومی یا بازنطینی دور سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ صلیبیہ جنگوں کے زمانے کا دفن شدہ خزانہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ شام کی زمین ہمیشہ سے آثاری قدیمی کے لحاظ سے انتہائی اہم رہی ہے۔ دمشق، لہب، ترم اور دیگر قدیم شہر اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں تہذیبوں نے جنم لیا۔ اس لیے اگر کسی مقام سے قدیم نوادرات یا قیمتی دھاتیں برآمد ہوتی ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں، مگر مسئلہ اس وقت سنگین ہوتا جا رہا ہے جب اس دریافت کو مذہبی پیش گوئی یا قیامت کی نشانیوں سے جوڑا جانے لگا۔ بعض مذہبی حلقے اس واقعے کو ان احادیث کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں جن میں آخرت الزماں کے قریب زمین کے خزانے ظاہر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے اندر چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دے گی اور لوگ مال و دولت کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ کچھ لوگ اسی تناظر میں اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں اور اسے ایک بڑی علامت قرار دے رہے ہیں، لیکن ناظرین، ہمیں یہاں جذبات کی بجائے عقل اور فہم سے کام لینا ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر خبر کی تحقیق کریں۔ قرآن مجید میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ابھی تک ان دعووں کی آزاد اور غیر جانبدارانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود اگر ہم اس معاملے کو عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھیں تو ایک اور تصور سامنے آتی ہے۔ شام پہلے سے ہی عالمی طاقتوں کے مفادات کی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔
ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری جنگ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا۔ لاکھوں افراد جان سے گئے، کروڑوں بے گھر ہوئے اور پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اسی میں اگر واقعی کسی بڑے قدرتی یا تاریخی خزانے کی دریافت ہوتی تو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا کہ عالمی طاقتیں ایک بار پھر اس خطے کی طرف زیادہ جارحانہ انداز میں متوجہ ہو گئی ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی قیمتی وسائل ملیں وہاں امن کم اور تنازع زیادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ تیل ہو، گیس ہو یا معدنی وسائل۔ طاقتور ممالک ہمیشہ کمزور ریاستوں کے وسائل پر نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ شام کی عوام پہلے سے ہی بے شمار آزمائشوں سے گزر چکے ہیں۔ جنگ ہو یا پابندیاں، مہنگائی، بھوک اور بے گھری ان کی روزمرہ حقیقت بن چکی ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی بڑی دریافت ہوتی بھی ہے تو اس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں وسائل کی موجودگی نے عوام کی زندگی بہتر بنانے کی بجائے مزید بدتر کر دی ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شام کی سرزمین ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ احادیث میں شام کو ایمان کا مرکز قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت الزماں کے آزمانے بڑے واقعات اسی خطے سے جڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر بھی اسی علاقے کے ساتھ منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہونے والا ہر بڑا واقعہ لوگوں کو فطری طور پر ان پیش گوئی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی ایک واقعے کو حتمی نشانی قرار دینا درست نہیں۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہیں لوگ آخری زمانے کی علامت سمجھ بیٹھے ہیں، مگر دنیا اپنے معمول پر چلتی رہی ہے۔ اصل پیغام جو ہمیں ایسے حالات سے لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کی دولت فانی ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ یہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ مال اور اولاد محض آزمائش ہیں۔ اگر واقعی کہیں کوئی خزانہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ انسان کے لیے رحمت بھی بن سکتا ہے اور زحمت بھی۔ یہ اس بات پر منسلک ہے کہ انسان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں افواہیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ چند ویڈیوز اور تصاویر کو دیکھ کر لوگ بڑے بڑے نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس رویے سے بچنا چاہیے۔ تحقیق، صبر اور سمجھداری ہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اگر ہم شام کے مظلوم عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے دکھ کو سمجھیں اور جھوٹی خبروں کو پھیلانے کی بجائے سچائی کا ساتھ دیں۔ دنیا کو سونے کی چمک سے زیادہ انسانوں کے خون کی قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ چاہے یہ دعویٰ درست ہو یا محض ایک افواہ، یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کتنی ناپائید ہے۔ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور نیک اعمال میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور آخرت کی تیاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سے سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہدایت دے۔
آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں یار، کیونکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچتی رہے گی اور آپ اس سے ایک نیا سبق سیکھتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔